الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में हज़रत साद बिन मुआज़ का जिक्र
ہو رہا تھا۔ غزوہ احزاب اور حضرت سعد بن معاذ کا ذکر کرتے ہوئے سیرت خاتم النبیین میں اس میں بشیر احمد صاحب نے یوں لکھا ہے کہ اس لڑائی میں مسلمانوں کا جانی نقصان زیادہ نہیں ہوا، یعنی صرف 5-6 آدمی شہید ہوئے، مگر قبیلہ اوس کے رئیس اعظم سعد بن معاذ کو ایسا کاری زخم آیا کہ وہ بالآخر اس سے جان بر نہ ہو سکا، اور یہ نقصان مسلمانوں کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھا۔ کفار کے لشکر میں سے صرف 3 آدمی قتل ہوئے، لیکن اس جنگ میں قریش کو کچھ ایسا دھکا لگا کہ اس کے بعد ان کو پھر کبھی مسلمانوں کے خلاف اس طرح جتھا بنا کر نکلنے یا مدینے پر حملہ آور ہونے کی ہمت نہیں ہوئی، اور آن وسلم کی پیشگوئی لفظ بلفظ پوری ہوئی، جیسا کہ پچھلے خطبے میں ذکر ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ آئندہ سے کفار کو ہمت نہیں ہوگی کہ ہم پر حملہ کریں۔ حضرت سعد بن معاذ کو غزوہ خندق کے موقع پر کلائی میں زخم آیا، جس سے آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں غزوہ خندق کے روز نکلی اور لوگوں کے قدموں کے نشان پر چل رہی تھی کہ میں نے پیچھے سے آہٹ سنی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت سعد بن معاذ اپنے بھتیجے حارث بن اوس کے ہمراہ ڈھال لیے ہوئے تھے۔ میں زمین پر بیٹھ گئی۔ حضرت سعد بن معاذ میرے پاس سے یہ رجزیہ شعر پڑھتے ہوئے گزرے کہ لبس قلیلا یدرک الحجاء حمل معاصن الموت اذا حان الاجل، کہ کچھ دیر انتظار کرو یہاں تک کہ حمل جنگ کے لیے حاضر ہو جائے۔ موت کیا ہی اچھی ہوتی ہے جب مقررہ میعاد کا وقت آ گیا ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ کے بدن پر ایک زرہ تھی جسے آپ کو دونوں اطراف باہر تھیں، یعنی جسم بھاری ہونے کی وجہ سے، چوڑا ہونے کی وجہ سے اس سے باہر نکل رہا تھا۔ کہتی ہیں مجھے حضرت سعد کی دونوں اطراف کے زخمی ہونے کا اندیشہ ہوا اس بات پر کہ زرہ سے باہر ہیں۔ حضرت سعد طویل القامت اور عظیم الجثہ لوگوں میں سے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ کو ابن ارقہ نے زخمی کیا تھا۔ ابن ارقہ کا نام حبان بن عبد مناف تھا، قبیلہ بنو عامر بن لوئی سے تعلق رکھتا تھا۔ ارقہ اس کے والد کا نام تھا۔ حضرت جابر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ کے بازو کی رگ پہ تیر لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے تیر کے پھل کو نکال کر پھل سے اس کو پھر بعد میں کاٹ کر داغ دیا، اس زخم کو کاٹ کر داغ دیا، پھر وہ سوج گیا، آپ نے اسے دوبارہ کاٹ کر دوبارہ داغ دیا۔ جو زخم لگا تھا تیر کے پھل سے اس کو کاٹا اور پھر داغ دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مشرکین میں سے ایک شخص ابن ارقہ حضرت سعد بن معاذ کو تیر مار رہا تھا۔ اس نے ایک تیر مارتے ہوئے کہا، یہ لو میں نے ابن ارقہ ہوں۔ وہ تیر حضرت سعد کے بازو کی رگ میں لگا۔ زخمی ہونے پر حضرت سعد نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا
جب تک کہ تو بنو قریظہ سے میری تسلی نہ کرا دے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ خندق کے روز حضرت سعد کو زخم آیا۔ قریش کے ایک شخص حبان بن ارقہ نے آپ کی کلائی پر تیر مارا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ان کے لیے خیمہ نصب کیا تاکہ قریب رہ کر ان کی عادت کر سکیں۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضرت سعد کا زخم خشک ہو کر اچھا ہونے لگا تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے تیری راہ میں اس قوم کے خلاف جہاد کرنے سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ محبوب نہیں جس نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور اسے نکال دیا۔ اے اللہ میں خیال کرتا ہوں کہ تو نے ہمارے اور ان کے درمیان جنگ کا خاتمہ کر دیا۔ اگر قریش کی جنگ میں سے کچھ باقی ہے تو مجھے ان کے مقابلے کے لیے زندہ رکھ، اگر ابھی مزید کچھ جنگیں ہونی ہیں تو پھر مجھے زندہ رکھ اس وقت تک تاکہ میں تیری راہ میں ان سے جہاد کر سکوں، اور اگر تو نے ہمارے اور ان کے درمیان جنگ کا خاتمہ کر دیا ہے جس طرح کہ میری سوچ ہے تو پھر میری رگ کھول دے اور اس زخم کو میری شہادت کا ذریعہ بنا دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ زخم اسی رات پھٹ گیا اور اس میں سے خون بہہ نکلا۔ مسجد نبوی میں بنو غفار کے لوگ خیمہ زن تھے۔ خون بہہ کر جب ان کے پاس پہنچا تو وہ خوفزدہ ہو گئے۔ لوگوں نے کہا اے خیمے والو، یہ خون کیسا ہے جو تمہاری طرف سے ہمارے پاس آ رہا ہے؟ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سعد کے زخم سے خون بہہ رہا تھا اور اسی سے ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ کا خون بہنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کی طرف گئے اور انہیں اپنے ساتھ چمٹایا۔ خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ اور داڑھی پر لگ رہا تھا۔ جس قدر کوئی شخص آپ کو خون سے بچانا چاہتا تھا، یعنی جس طرح وہ بہہ رہا تھا، کوشش تھی لوگوں کی کہ آپ کو نہ لگے خون، اس سے زیادہ آپ حضرت سعد کے قریب ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سعد وفات پا گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ کا زخم پھٹ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لائے، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور انہیں سفید چادر سے ڈھانپ دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، سعد نے تیری راہ میں جہاد کیا اور تیرے رسول کی تصدیق کی اور جو اس کے ذمہ تھا اسے ادا کر دیا، پس تو اس کی روح کو اس خیر کے ساتھ قبول فرما جس کے ساتھ تو کسی روح کو قبول کرتا ہے۔ جب حضرت سعد نے کچھ تھوڑی سی ہوش تھی، حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات سنے، قریب المرگ تھے اس وقت، تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھول لیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب سعد کے گھر والوں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا ہے تو وہ ڈر گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اس طرح ان کے گھر والے ڈر گئے تھے کہ سعد کے گھر والے آپ کی گود میں اس کا سر دیکھ کر ڈر گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، میں اللہ سے اس بات کا طالب ہوں کہ جس قدر تم لوگ اس وقت گھر میں موجود ہو اتنی زیادہ تعداد میں فرشتے حضرت سعد کی وفات کے وقت حاضر ہوں۔ اپنی دعا دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باریک ریشمی کپڑے کا ایک چوگا تحفہ دیا گیا۔ آپ ریشمی کپڑا پہننے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ وہ کپڑا دیکھ کر لوگوں کو تعجب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، سعد بن معاذ کے تو رومال جنت میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ انہوں نے ہاتھ میں کپڑا دیکھا، انہوں نے خیال تھا شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس کو استعمال کریں گے، کیونکہ آپ تو منع فرمایا کرتے تھے، لیکن بہرحال آپ نے اس کو دیکھ کے یہ مثال دی کہ تم اس پہ حیران ہو رہے ہو اتنا، بلکہ حیرت کا اظہار کیا۔ اصل میں تو دوسری حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا، جیسا کہ مسلم کی حدیث میں ہے۔ اس کی روایت اس طرح ہے کہ حضرت برا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی چوغا تحفتاً پیش کیا گیا، جسے آپ کے صحابہ چھونے لگے اور اس کی نرمی پر تعجب کا اظہار کرنے لگے۔ اس پر آپ نے فرمایا، کیا تم اس کی نرمی پر تعجب کرتے ہو؟ یقیناً جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے زیادہ بہتر اور زیادہ نرم ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے سعد بن معاذ کی وفات پر عرش کانپ گیا۔ کہ بخاری کی روایت ہے، اور مسلم میں ہے اس طرح کہ حضرت انس بن مالک نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ حضرت سعد کا جنازہ رکھا ہوا تھا، فرمایا اس کی وجہ سے رحمان کا عرش لرز اٹھا۔ ان باتوں کی تفصیل اور تھوڑا سا وضاحت حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یوں فرمائی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رئیس قبیلہ اوس کی کلائی میں زخم غزوہ خندق کے موقع پر آیا تھا، وہ باوجود بہت علاج معالجے کے اچھا ہونے میں نہیں آتا تھا اور منتمل ہو کر پھر کھل جاتا تھا، کیونکہ وہ ایک بہت مخلص صحابی تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تیمارداری کا خاص خیال تھا۔ اس لیے آپ نے غزوہ خندق کی واپسی پر ان کے متعلق ہدایت فرمائی تھی کہ انہیں مسجد کے صحن میں ایک خیمہ میں رکھا جائے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ ان کی تیمارداری فرما سکیں۔ ایک مسلمان عورت رفیدہ نامی کے خیمہ میں اس کو رکھا گیا، جو بیماروں کی تیمارداری اور نرسنگ میں مہارت رکھتی تھی، یعنی وہ ایسا خیمہ تھا جہاں مریض رکھے جاتے تھے، اور عموماً مسجد حسین میں خیمہ لگا کر مسلمان زخمیوں کا علاج کیا کرتی تھی۔ مگر باوجود اس غیر معمولی توجہ کے سعد کی حالت روب اصلاح نہ ہوئی، اور اسی دوران میں بنو قریظہ کا واقعہ پیش آ گیا، جس کی وجہ سے سعد کو غیر معمولی مشقت اور کوفت برداشت کرنی پڑی اور ان کی کمزوری بہت بڑھ گئی۔ انہی ایام میں ایک رات سعد نے نہایت گریہ وزاری سے یہ دعا کی کہ اے میرے مولا، تو جانتا ہے کہ میرے دل میں یہ خواہش کس طرح بھری ہوئی ہے کہ میں اس قوم کے مقابل میں تیرے دین کی حفاظت کے لیے جہاد کروں جس نے تیرے رسول کی تکذیب کی اور اسے اس کے وطن سے نکال دیا۔ اے میرے آقا، میرے خیال میں اب ہمارے اور قریش کے درمیان لڑائی کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن اگر تیرے علم میں کوئی جنگ ابھی باقی ہے تو مجھے اتنی مہلت دے کہ میں تیرے راستے میں ان کے ساتھ جہاد کروں، لیکن اگر ان کے ساتھ ہماری جنگ ختم ہو چکی ہے تو مجھے اب زندگی کی تمنا نہیں ہے، مجھے اس شہادت کی موت مرنے دے۔ لکھا ہے کہ اسی رات سعد کا زخم کھل گیا اور اس قدر خون بہا کہ خیمے سے باہر نکل آیا اور لوگ گھبرا کر خیمے کے اندر گئے تو سعد کی حالت دگرگوں تھی۔ آخر اسی حالت میں سعد نے جان دے دی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سعد کی وفات کا سخت صدمہ ہوا، اور واقعی اس وقت کے حالات کے متحد سعد کی وفات مسلمانوں کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھی۔ سعد کو انصار میں قریباً وہی حیثیت حاصل تھی جو مہاجرین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی۔ اخلاص میں، قربانی میں، خدمت اسلام میں، عشق رسول میں یہ شخص ایسا بلند مرتبہ رکھتا تھا جو کم ہی لوگوں کو حاصل ہوا کرتا ہے، اور اس کی ہر حرکت و سکون سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسلام اور بانی اسلام کی محبت
اس کی روح کی غذا ہے، اور بوجہ اس کے کہ وہ اپنے قبیلے کا رئیس تھا۔ اس کا نمونہ انصار میں ایک نہایت گہرا عملی اثر رکھتا تھا۔ ایسے قابل روحانی فرزند کی وفات پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدمہ ایک فطری امر تھا، مگر آپ نے کامل صبر سے کام لیا اور خدائی مشیت کے سامنے تسلیم و رضا کا سر جھکا دیا۔ جب سعد کا جنازہ اٹھا تو سعد کی بوڑھی والدہ نے تقاضائے محبت کسی قدر بلند آواز سے ان کا نوحہ کیا، اور اس نوحہ میں زمانے کے دستور کے مطابق سعد کی بعض خوبیاں بیان کیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوحے کی آواز سنی تو گو آپ نے اصولاً نوحہ کرنا کو پسند نہیں کیا، مگر فرمایا کہ نوحہ کرنے والیاں بہت جھوٹ بولا کرتی ہیں، لیکن اس وقت سعد کی ماں نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ کہا ہے، یعنی جو خوبیاں سعد میں بیان کی گئی ہیں وہ سب درست ہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور دفنانے کے لیے خود ساتھ تشریف لے گئے اور قبر کی تیاری تک وہیں ٹھہرے، اور آخر وہاں سے دعا کرنے کے بعد تشریف لائے۔ غالباً اسی دوران میں کسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ احتضا عرش الرحمن لموت سعد، یعنی سعد کی موت پر خدائے رحمان کا عرش جھومنے لگ گیا۔ باقی انہوں نے یہ کیا ہے کہ لرز اٹھائے کانپ اٹھا، آپ نے لکھا ہے کہ جھومنے لگ گیا، یعنی عالم آخرت میں خدا کی رحمت نے خوشی کے ساتھ سعد کی روح کا استقبال کیا۔ عرش کے جھومنے سے یہ مراد ہے۔ ایک عرصے کے بعد جب آپ کو کسی جگہ سے کچھ ریشمی پارچات ہدیتاً آئے تو بعض صحابہ نے انہیں دیکھ کر ان کی نرمی اور ملائمت کا بڑے تعجب کے ساتھ ذکر کیا اور اسے ایک غیر معمولی چیز جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کی نرمی پر تعجب کرتے ہو؟ خدا کی قسم، جنت میں سعد کی چادریں اس سے بہت زیادہ نرم اور بہت زیادہ اچھی ہیں۔ حدیث میں جو ذکر ہوئی ہیں پہلے بخاری اور مسلم کی، وہاں رومال کا ذکر ہے، تو مرزا بشیر احمد صاحب نے یہاں چادر اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بہرحال کپڑے کو بھی کہتے ہیں جو لفظ استعمال ہوا ہے عربی کا، اس کے لحاظ سے۔ حضرت سعد کی والدہ آپ کے غم میں روتے ہوئے شعر پڑھ رہی تھیں، ویل ام سعد سعدہ براتن و نجدہ بادہ ایادن یا لہو و مجدہ مقدماً صدہ بہی مصدہ۔ ام سعد کو سعد کی جدائی پر افسوس ہے، جو ذہانت اور شجاعت کا پیکر تھا، جو بہادری اور شرافت کا مجسمہ تھا، اس محسن کی بزرگی کے کیا کہنے، جو سب خلا پر کرنے والا سردار تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل البواکی یکذبن الا ام سعد، یہ کسی کے مرنے پر ہر رونے والی جھوٹ بولتی ہے، غیر ضروری مبالغے سے کام لیتی ہے، سوائے سعد کی والدہ کے۔ تو قاتل کبریٰ کا یہ حوالہ ہے۔ حضرت سعد بھاری بھرکم آدمی تھے۔ جب ان کو جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین کہنے لگے کہ ہم نے کسی آدمی کا جنازہ اس قدر ہلکا نہیں دیکھا جتنا حضرت سعد کا تھا، اور یہ کہتے جاتے تھے کہ ایسا ان کے بنو قریظہ کے متعلق فیصلہ کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی اس کو منفی رنگ دینا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے بارے میں آگاہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سعد کا جنازہ تمہیں جو کہتے ہوئے ہلکا لگا وہ اس لیے کہ سعد کا جنازہ ملائکہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے سعد بن معاذ کے جنازے پر حاضر ہیں، جو آج سے قبل کبھی زمین پر نہیں اترے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد بن معاذ کے جنازے کے آگے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے جنت البقیع میں حضرت سعد بن معاذ کی قبر کھودی تھی۔ جب ہم مٹی کا کوئی حصہ کھودتے تو مشک کی خوشبو آتی،
یہاں تک کہ ہم لحد تک پہنچ گئے۔ جب ہم قبر کھود چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت سعد کا جنازہ قبر کے پاس رکھا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اتنی کثرت سے آدمی دیکھے جنہوں نے جنت البقیع کو بھر دیا تھا۔ عبد الرحمن بن جابر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد کی قبر تیار ہو چکی تو 4 افراد، حارث بن اوس، اسید بن حضیر، ابو نائلہ، سلکان بن سلامہ اور سلمہ بن سلامہ بن وقش حضرت سعد کی قبر میں اترے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے قدموں کی جانب کھڑے تھے۔ جب حضرت سعد کو قبر میں اتار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ آپ نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا۔ آپ کے ساتھ تمام صحابہ نے بھی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا، یہاں تک کہ جنت البقیع گونج اٹھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ آپ کے ساتھ تمام صحابہ نے بھی 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، یہاں تک کہ جنت البقیع اللہ اکبر سے گونج اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے چہرے کی تبدیلی دیکھی اور آپ نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سعد پر قبر میں تنگی ہوئی اور انہیں دبایا گیا، اگر اس سے کسی کو نجات ہوتی تو سعد کی ضرور ہوتی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسے کشادہ کر دیا۔ مسور بن رفاع قرظی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ کی والدہ انہیں لحد میں اتارنے کے لیے آئیں تو لوگوں نے انہیں واپس بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، انہیں چھوڑ دو۔ وہ آئیں اور قبر اس کے کہ ان کی قبر پر اینٹ اور مٹی ڈالی جاتی۔ انہوں نے حضرت سعد کو لحد میں دیکھا اور کہا مجھے یقین ہے کہ تم اللہ کے پاس ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی قبر پر ان کی والدہ سے تعزیت کی اور ایک جانب بیٹھ گئے۔ مسلمانوں نے قبر پر مٹی ڈال کر اسے برابر کر دیا اور اس پر پانی چھڑک دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس تشریف لائے، کچھ دیر وہاں ٹھہرے اور پھر دعا کی اور واپس تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 2 ساتھیوں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے بعد مسلمانوں پر کسی کی جدائی اتنی شاک نہ تھی جتنی حضرت سعد بن معاذ کی۔ حضرت سعد بن معاذ کی عمر وفات کے وقت 37 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کی والدہ کو فرمایا کیا تمہارا غم ختم نہ ہوگا اور تمہارے آنسو نہیں تھمیں گے، کیونکہ تمہارا بیٹا وہ پہلا شخص ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ مسکرایا اور جس کے لیے عرش لرز اٹھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو دفن کیا اور ان کے جنازے سے لوٹے تو آپ کے آنسو آپ کی داڑھی پر بہہ رہے تھے۔ حضرت سعد نے بیان کیا کہ میں بے شک کمزور ہوں، ایک روایت حضرت سعد کے حوالے سے ہے، بے شک کمزور ہوں مگر 3 باتوں میں بہت پختہ ہوں۔ یہ باتیں انہوں نے بتائیں اپنی کہ کیا باتیں ہیں میرے اندر 3، بہت کمزور انسان ہوں لیکن یہ 3 باتیں ہیں جو میرے اندر بہت پکی ہیں اور ان پہ میں عمل کرتا ہوں۔ پہلی یہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا اسے حق جانا، کوئی کبھی ان کو نہیں ہوا ان کے پاس۔ دوسرا یہ کہ میں نے اپنی نماز میں نماز کے علاوہ کوئی دوسرا خیال نہیں آنے دیا یہاں تک کہ نماز مکمل کر لوں، بڑی توجہ سے نماز پڑھتا تھا۔ تیسرا یہ کہ کوئی جنازہ حاضر نہیں ہوتا تھا مگر میں اپنے آپ کو اس کی جگہ مردہ خیال کر کے سوچتا ہوں کہ وہ کیا کہے گا اور اس سے کیا پوچھا جائے گا، گویا کہ سوال و جواب مجھ سے ہو رہے ہیں۔ آخرت کی فکر تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ انصار کے 3 افراد ایسے تھے جو سب بنو عبد الاشل میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو ان پر فضیلت نہیں دی جاتی تھی، اور وہ حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسید بن حضیر اور حضرت عباد بن بشر تھے۔ اگلے جن صحابی کا ذکر ہے
ان کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص۔ حضرت سعد کی کنیت ابو اسحاق تھی۔ آپ کے والد کا نام مالک بن وہیب، جبکہ بعض روایات میں مالک بن وہیب بھی بیان ہوا ہے۔ آپ کے والد اپنی کنیت ابو وقاص کی وجہ سے زیادہ مشہور ہیں، اس لیے آپ کا نام سعد بن ابی وقاص بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام حمنہ بنت سفیان تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو زہرہ سے تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ ان 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، اور حضرت سعد بن وقاص ان میں سے سب سے آخر پر فوت ہوئے۔ یہ تمام اصحاب مہاجرین میں سے تھے، یعنی عشرہ مبشرہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی وفات کے وقت ان سے راضی تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے ایمان لانے کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا مگر اس دن جس دن کہ میں نے اسلام قبول کیا، اور میں 7 دن تک ٹھہرا رہا، اور حالت یہ تھی کہ میں مسلمانوں کا 1/3 تھا۔ 3 آدمی تھے۔ آپ کا بیان ہے کہ میں نماز کے فرض ہونے سے پہلے مسلمان ہو چکا تھا۔ حضرت سعد کے اسلام لانے کا واقعہ ان کی بیٹی بیان کرتی ہیں کہ حضرت سعد نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تاریکی میں ہوں اور مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ چاند طلوع ہوا اور میں اس کی طرف چل پڑا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے حضرت زید بن حارثہ، حضرت علی اور حضرت ابوبکر چاند کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب پہنچے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بھی ابھی پہنچے ہیں۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ مجھے خبر مل چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخفی طور پر اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، چنانچہ میں شیب اجیاد میں آ کر آپ کو ملا۔ اجیاد مکہ میں صفا پہاڑی سے متصل ایک مقام کا نام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں۔ آپ عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے کہ میں پہنچ گیا اور مسلمان ہو گیا بیعت کر کے۔ حضرت سعد کی بیٹی عائشہ بنت سعد روایت کرتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب میں مسلمان ہوا اس وقت میری عمر 17 سال تھی۔ بعض روایت میں ایمان لانے کے وقت ان کی عمر 19 سال بھی بیان ہوئی ہے۔ اولین اسلام لانے والوں میں حضرت ابوبکر کی تبلیغ سے 5 ایسے اشخاص ایمان لائے جو اسلام میں جلیل القدر اور عالی مرتبہ اصحاب میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان میں تیسرے حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ یہ سیرت خاتم النبیین میں جو لکھا ہے اس سے جو اخذ کیا گیا، جو اس وقت بالکل نوجوان تھے، یعنی اس وقت ان کی عمر 19 سال کی تھی۔ یہ بنو زہرہ میں سے تھے اور نہایت دلیر اور بہادر تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں عراق انہی کے ہاتھ پر فتح ہوا اور امیر معاویہ کے زمانے میں فوت ہوئے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی روایات بیان کی ہیں۔ حضرت سعد کے بیٹے مصعب بیان کرتے ہیں کہ میرے والد سعد نے مجھے بیان کیا کہ میری ماں نے قسم کھائی تھی، یعنی حضرت سعد کی ماں نے، کہ وہ ان سے کبھی بات نہیں کرے گی یہاں تک کہ وہ اپنے دین کا انکار کر دے، یعنی اسلام سے پھر جائیں۔ چنانچہ نہ وہ کھاتی اور نہ پیتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ میری ماں نے کہا تو بیان کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے والدین سے احسان کی تاکید کرتا ہے۔ تم کہتے ہیں نا تمہارا دین یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے والدین سے احسان کرو، اس کی تاکید کی جاتی ہے۔ میں تمہاری ماں ہوں اور میں تمہیں اس کا حکم دے رہی ہوں کہ ابھی اس کو چھوڑو اور
میری جو میں کہتی ہوں وہ بات مانو۔ راوی کہتے ہیں کہ 3 روز تک وہ اس حال میں رہیں، یہاں تک کہ کمزوری کی وجہ سے ان پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر ان کا بیٹا جسے عمارہ کہا جاتا تھا کھڑا ہوا اور انہوں نے پانی پلایا۔ پھر وہ سات کو بددعا دینے لگیں جو ہوش آئی۔ تب اللہ عز و جل نے قرآن میں یہ آیت اتاری کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے حقوق میں احسان کی تاکیدی نصیحت کی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، یہ عنکبوت کی آیت ہے۔ اور پھر سورہ لقمان میں یہ ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ دونوں تجھ سے جھگڑا کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرا تو اطاعت نہ کر۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، پھر ان کی بات نہیں ماننی کہ اگر وہ کہیں تو میرا شریک ٹھہرا تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اور اس میں پھر یہ بھی ہے آگے کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دونوں کے ساتھ دنیا میں دستور کے مطابق رفاقت جاری رکھو، ان سے تعلق رکھو، ان سے نیکی کرو۔ یہ اگر جھگڑا شرک کے بارے میں کرنا ہے تو پھر بات نہیں ماننی۔ یہ تفصیلی بات جو ہے پوری اسی طرح آگے چلتی ہے، مضمون یہ۔ اور لیکن جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں ان سے رفاقت جاری رکھو۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان سے تعلق رکھو، ان سے نیکی کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا۔ یہ پہلی روایت مسلم میں تھی۔ آگے پھر سیرت میں لکھا ہے کہ ایک اور حوالے سے کہ سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا، مگر جب میں نے اسلام قبول کیا تو اس نے کہا کہ اے سعد، یہ کون سا دین تو نے اختیار کر لیا ہے؟ یا تو اس نئے دین کو ترک کر دے یا میں کچھ نہ کھاؤں اور نہ پیوں گی جہاں تک کہ میں مر جاؤں گی۔ حضرت سعد نے کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اے پیاری ماں، ایسا نہ کرنا، کیونکہ میں اپنے دین کو چھوڑنے والا نہیں۔ حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اور ایک رات تک میری ماں نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا اور اس کی حالت خراب ہونے لگی، تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم، اگر تمہاری 1000 جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے نکلیں تب بھی میں کسی کی خاطر اپنے دین کو ترک نہیں کروں گا۔ جب کہ آپ کی والدہ نے یہ دیکھا تو کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی اگر وہ دونوں تجھ سے بحث کریں کہ تو کسی کو میرا شریک مقرر کرے جس کا تجھ کو کوئی علم نہیں، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کی بات مت ماننا۔ ہاں، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ نیک تعلقات قائم رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو اپنا ماموں کہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سعد سامنے سے آ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، یہ میرے ماموں ہیں، کس کا ایسا ماموں ہو، کسی کا ایسا ماموں ہو تو دکھائے۔ امام ترمذی نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا تعلق بنو زہرہ سے تھا اور حضرت سعد بن ابی وقاص کا تعلق بھی بنو زہرہ سے تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرا پہاڑ پر تھے کہ وہ ہلنے لگا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حرا، ٹھہر جا،
کیونکہ تجھ پر نبی یا صدیق یا شہید کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس پہاڑ پر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ مسلم کی روایت ہے یہ۔ اسلام کے ابتدائی ایام میں جب مسلمان چھپ کر نمازیں ادا کرتے تھے تو ایک مرتبہ حضرت سعد مکے کی ایک گھاٹی میں کچھ صحابہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ وہاں مشرکین آ پہنچے اور انہوں نے مسلمانوں کو مذاق اڑانا شروع کیا اور ان کے دین یعنی اسلام میں عیب نکالنے شروع کیے، نکالنا چاہے، یہاں تک کہ لڑائی تک نوبت پہنچ گئی۔ حضرت سعد نے ایک مشرک کے سر پر اونٹ کی ہڈی اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ بس یہ پہلا خون تھا جو اسلام میں بہایا گیا تھا۔ مکے میں جو کفار نے مسلمانوں کے ساتھ بائیکاٹ کیا اور ان کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، وہ مسلمان جو ان تکالیف کا شکار ہوئے ان میں سے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے سید خاتم النبیین میں حضرت شیخ احمد صاحب نے اس طرح لکھا ہے کہ جو مصائب اور سختیاں ان ایام میں ان معصورین کو اٹھانی پڑیں، ان کا حال پڑھ کر بدن پر لرزہ پڑ جاتا ہے۔ صحابہ کا بیان ہے کہ بعض اوقات انہوں نے جانوروں کی طرح جنگلی درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا۔ سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کے وقت ان کا پاؤں کسی ایسی چیز پر جا پڑا جو تر اور نرم معلوم ہوتی تھی، غالباً کھجور کا کوئی ٹکڑا ہوگا۔ اس وقت ان کی بھوک کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے فوراً اسے اٹھا کر نگل لیا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے آج تک پتہ نہیں کہ وہ کیا چیز تھی۔ ایک دوسرے موقع پر بھوک کی وجہ سے ان کا یہ حال تھا کہ انہوں نے ایک سوکھا ہوا چمڑا زمین پر پڑا ہوا مل گیا، انہیں ایک سوکھا ہوا چمڑا زمین پر پڑا ہوا مل گیا تو اسی کو انہوں نے پانی میں نرم اور صاف کیا اور پھر بھون کر کھایا اور 3 دن اسی غیبی ضیافت پر بسر کیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا تو حضرت سعد نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں اپنے مشرک بھائی عتبہ بن ابی وقاص کے ہاں قیام کیا۔ عتبہ سے مکہ میں ایک خون ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مدینہ میں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ حضرت سعد اولین ہجرت کرنے والوں میں سے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی مواخات حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ فرمائی، جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی مواخات حضرت سعد بن معاذ سے فرمائی۔ مواخات میں اس اختلاف کی توجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مکے میں آپ کی مواخات یہ مولانا غلام علی صاحب سیف نے یہ ترجیح پیش کی ہے کہ حضرت مصعب کے ساتھ تھی، مکے میں آپ کی مواخات حضرت مصعب کے ساتھ تھی اور مدینہ میں حضرت سعد بن معاذ کے ساتھ تھی۔ حضرت سعد قریش کے بہادر شاہ سواروں میں سے تھے۔ غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور دفاع کی ذمہ داری جن اصحاب کے سپرد ہوتی تھی ان میں سے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ ابو اسحاق روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے 4 اشخاص بہت سخت حملہ آور تھے: حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت سعد۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو کفار کی طرف سے حملے کا خوف اور پریشانی رہتی تھی، جس کی وجہ سے شروع میں مسلمان اکثر راتوں کو جاگا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عموماً راتوں کو جاگتے رہتے تھے۔ اس بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ مدینہ تشریف آوری کے زمانے میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو نہ سکے تو آپ نے فرمایا، کاش میرے صحابی میں سے کوئی نیک آدمی آج رات
میرا پہرا دے۔ وہ کہتی ہیں ہم اسی حال میں تھے کہ ہم نے اسلحے کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، باہر سے آواز یہ آئی اور آنے والے نے یہ عرض کیا کہ سعد بن ابی وقاص، کہ میں سعد بن ابی وقاص ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم یہاں کیسے آئے؟ انہوں نے کہا کہ میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف پیدا ہوا، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو دعا دی اور سو گئے۔ یہ بھی ہے ایک حوالہ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ اس کے ساتھ دعا کی تفصیل نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا دی تھی، لیکن حضرت سعد کے مناقب میں جو امام ترمذی نے بیان کیے ہیں ان میں ان کے بیٹے قیس سے روایت ہے کہ میرے والد سعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہم استجب لسعد اذا دعا، کہ اے اللہ سعد جب تو اسے دعا کریں ان کی دعا کو قبول کیجیے۔ اور اکمال فی اسماء الرجال میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا دی تھی کہ اللہم سدد سہمہ عجیب دعوت، کہ اے اللہ ان کا تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھے اور ان کی دعا قبول کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کی وجہ سے حضرت سعد قبولیت دعا کی وجہ سے مشہور تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوات تھے۔ ایک شخص نے آپ پر جھوٹ گھڑا تو آپ نے اس کے خلاف دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی بصارت جاتی رہے اور اس کی عمر طویل ہو اور اسے فتنہ میں مبتلا کر دے۔ بس اس شخص کو یہ تمام چیزیں پہنچیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیس بن ابی حازم بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ میں حجار الزیت مقام پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم ایک شخص کے پاس موجود تھا جو سواری پر بیٹھا تھا اور حضرت علی کو گالیاں نکال رہا تھا۔ اتنے میں حضرت سعد بن ابی وقاص وہاں آ گئے اور ان میں کھڑے ہو گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ آدمی حضرت علی کو گالیاں دے رہا ہے۔ حضرت سعد آگے بڑھے تو لوگوں نے انہیں راستہ دیا یہاں تک کہ آپ اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور پوچھا اے شخص تو کیوں حضرت علی کو گالیاں دے رہا ہے؟ کیا وہ سب سے پہلے اسلام نہیں لائے تھے؟ کیا وہ پہلے شخص نہیں تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی؟ کیا وہ لوگوں میں سب سے زیادہ متقی انسان نہیں ہیں؟ کیا وہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والے انسان نہیں ہیں؟ نیز حضرت سعد بن بیان کرتے گئے یہاں تک کہ انہوں نے فرمایا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی بیٹی بیاہ کر ان کو اپنی دامادی کا شرف نہیں بخشا تھا؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جھنڈا اٹھانے والے نہیں تھے؟ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت سعد نے قبلے کی طرف رخ کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ اگر اس نے تیرے اولیاء میں سے ایک ولی یعنی حضرت علی کو گالیاں دی ہیں تو اس مجمع کو منتشر ہونے سے پہلے اپنی قدرت کا نشان دکھا۔ راوی مستدرک کے یہ ہے حوالہ، راوی قیس کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ابھی ہم وہاں سے منتشر نہیں ہوئے تھے کہ اس شخص کی سواری نے اسے نیچے گرا دیا اور اس کے سر کو اپنے پیروں سے پتھر پر مارا جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور مر گیا۔ حضرت سعد نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے فوراً بعد رات کو حفاظت کی تھی، ان کا اسی طرح کا ایک اور واقعہ غزوہ خندق کے موقع پر بھی تاریخ میں نظر آتا ہے۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ پہرا دیتے ہوئے تھک جاتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح باقی پہرا دے رہے ہوتے صحابہ، آپ بھی صحابہ کے ساتھ پہرا دیتے اور سردی سے نڈال ہو جاتے تو واپس آ کر تھوڑی دیر میرے ساتھ لحاف میں لیٹ جاتے، مگر جسم کے گرم ہوتے ہی پھر اس شگاف کی طرف کے لیے چلے جاتے، شگاف کی حفاظت کے لیے چلے جاتے۔ اسی طرح متواتر جاگنے سے
آپ ایک دن بالکل نڈھال ہو گئے اور رات کے وقت فرمایا کاش اس وقت کوئی مخلص مسلمان ہوتا تو میں آرام سے سو جاتا۔ اتنے میں باہر سے سعد بن نبی وقاص کی آواز آئی۔ آپ نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کو پہرا دینے کو آیا۔ آپ نے فرمایا مجھے پہرے کی ضرورت نہیں، تم فلاں جگہ جہاں خندق کا کنارہ ٹوٹ گیا ہے جاؤ اور اس کا پہرا دو تاکہ مسلمان محفوظ رہیں۔ چنانچہ سعد اس جگہ کا پہرا دینے چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ دیر کے لیے سو گئے۔ اب باقی سعد بن وقاص کا باقی ذکر انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔ اس وقت آج بھی میں 2-3 جنازے پڑھاؤں گا غائب، ان کا ذکر کروں گا۔ پہلا ذکر ہے مکرم ماسٹر عبدالسمیع خان صاحب کاٹگڑی کا، جو 6 جولائی کو روا میں وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1937 میں قادیان میں پیدا ہوئے۔ اب ان کے والد عبدالرحیم صاحب کاٹگڑی سلسلہ کے پرانے خدمت گزاروں میں سے تھے۔ آپ کے دادا حضرت چودھری عبدالسلام خان صاحب کاٹگڑی حضرت مسیح علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کر کے دادا نے 1903 میں حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی سعادت پائی۔ ہاتھ پہ بیعت کر کے آپ صحابی تھے۔ ابتدائی تعلیم تو پرائمری ماسٹر سمیع صاحب کی قادیان میں ہی ہوئی، پھر پارٹیشن ہو گئی تو میٹرک ربا کیا۔ آپ کی اولاد میں ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ ان کی اہلیہ 3-4 سال پہلے وفات پا گئی تھیں۔ 1960 میں BSc کرنے کے بعد اسی سال عارضی استاد کے طور پر تعلیم اسلام اسکول میں پڑھانا شروع کیا۔ پھر 1962 میں B.Ed کیا اور باقاعدہ استاد مقرر ہوئے۔ 1969 میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے M.Ed کیا تو سینئر استاد بن گئے۔ پھر 1972 میں آپ تعلیم اسلام ہائی اسکول ربا کے ہیڈ ماسٹر مقرر ہوئے۔ پھر اسکول نیشنلائز ہو گیا۔ پھر 1970 میں آپ کا تبادلہ، کیونکہ وہ نیشنل اسکول تھا تو گورنمنٹ نے اپنے کسی دوسرے اسکول میں کر دیا باہر، اور ان کا پھر مختلف اسکولوں میں یہ پڑھاتے رہے۔ 2005 سے 2009 تک دہیم انصار اللہ اور 2013 سے 2016 تک بطور صدر حلقہ دارالعلوم شرقی ربا میں خدمت کی توفیق ملی۔ میرے بھی یہ استاد تھے اسکول میں، بڑے اچھے انداز میں پڑھایا کرتے تھے، چہرے پر ہمیشہ نرمی رہتی تھی اور سمجھاتے بھی بڑے اچھے انداز میں تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحمت کا سلوک فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی اولاد کو بھی ہمیشہ جماعت اور خلافت سے وابستہ رکھے۔ دوسرا جنازہ ہے مکرم سید مجیب اللہ صادق صاحب کا، جو 28 مئی کو 83 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ مکرم سید صادق علی صاحب اور سیدہ سلمہ بیگم صاحبہ بنت سید محبوب عالم صاحب بہاری صاحب کے بیٹے تھے۔ قادیان کی مقدس بستی میں آپ نے آنکھ کھول لی، قادیان کے پاکیزہ ماحول میں پروان چڑھے۔ آپ کے والد سید صادق علی صاحب آف سہارنپور نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کے دست مبارک پر شرف بیعت حاصل کیا تھا۔ آپ کے نانا حضرت سید محبوب عالم صاحب بہاری نے پارٹیشن کے وقت 19 ستمبر 1947 کو قادیان میں کسی مخالف کی گولی کا نشانہ بن کر جامع شہادت نوش فرمانے کی سعادت حاصل کی، اور اسی طرح آپ کے نانا کے بھائی وہ سید محمود عالم صاحب آڈیٹر تھے صدر احمدیہ کے، اور ان کو یہ بھی اعزاز تھا کہ انہوں نے بہار سے پیدل چل کے قادیان پہنچے اور بیعت کی تھی۔
آپ کو ہلکا عرض فیلڈ میں بطور یہاں یو کے میں تھے، عرض فیلڈ میں بطور صدر جماعت خدمت کی توفیق بھی ملی. پھر بعد از ریٹائرمنٹ محترم امیر صاحب برطانیہ کے دفتر میں رضاکار کارکن کے طور پر 16 سال تک خدمت بجا لاتے رہے. بڑی جانفشانی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی ادا کرتے تھے اور ہمیشہ چہرے پر ان کی نرمی اور مزاح کی نرمی رہتی تھی، مزاح کی طبیعت تھی، اور کام پوری توجہ سے کرتے، لیکن کبھی بوجھ نہیں لیتے تھے اس طرح کے، اور یا دوسروں کو پریشان نہیں کرتے تھے. کوشش یہ ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ کام دوسروں کو بھی خود کر لیں. ان کی شادی مکرمہ عائشہ صادق صاحبہ بنت بابو محمد عالم صاحب ریٹائرڈ اسٹیشن ماسٹر سے ہوئی، ربوہ میں تھے. اور 1968 میں ان کی اہلیہ کو بھی ربوہ میں لجنہ کے مختلف شعبوں میں کام کرنے کی توفیق ملی. ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. ڈاکٹر کلیم اللہ صادق صاحب تو MTA میں کافی رضاکارانہ خدمت کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے تہجد گزار تھے. عمرہ کرنے کے لیے گئے، گھٹنوں میں ان کی شدید تکلیف تھی. ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ باوجود کہ ان کو ویل چیئر مہیا کرنے کے، انہوں نے کہا کہ میں تو عمرے کا ثواب لینا چاہتا ہوں، اس لیے پیدل ہی چلوں گا. اسی طرح اپنے چندوں کی بڑی فکر رہتی تھی. اور ان کے بچوں نے اور دوسرے لوگوں نے، کافی لوگوں نے مجھے خط لکھے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کی ہیں. بچے تو خوبیوں کا ذکر کرتے ہی ہیں، اور ان کے بچے جس طرح ماشاءاللہ جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے خلافت جماعت کے ساتھ بچوں کے دل کی محبت بچوں کے دلوں میں پیدا کی ہے اور اعلیٰ رنگ میں تربیت کی ہے. لیکن جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے ہمسائے اور ملنے جلنے والے جو ہیں وہ اصل گواہ ہوتے ہیں اس کی نیکیوں کے، اس کے کردار کے، اس کی تصدیق، نیکیوں کی تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں. اور یہ بات مجیب اللہ صادق صاحب پر حقیقت میں صادق آتی ہے. ان کے ہمسائے غیر مسلم بھی جن کی وہ خدمت کرتے رہے، اور اپنے بچوں سے بھی ان کی خدمت کرواتے رہے، ان کی وفات پر نہایت غمزدہ تھے. اسی طرح ان کے دفتر میں ساتھ کام کرنے والے ہر شخص نے ان کی خوش مزاجی اور کام میں لگن اور سنجیدگی، اور اس کے ساتھ ہر کارکن کی خدمت کرنے کی خصوصیت کا ذکر کیا ہے. کام بھی کرتے تھے اور لوگوں کی خدمت بھی کرتے تھے. چائے بھی پلانی ہو تو کسی خود پلاتے تھے. میں جب اسلام آباد منتقل ہوا ہوں گزشتہ سال، تو ان کو جو فکر تھی جس کا انہوں نے مجھے ملاقات میں اظہار کیا، وہ یہ تھی کہ اب ہم ہر ہفتے آپ کے پیچھے جمعہ کس طرح پڑھیں گے. تو بہرحال اس پر میں نے ان کی تسلی کروائی کہ انشاءاللہ اکثر جمعے بیت الفتوح میں ہی ہوں گے، اور جب اسلام آباد میں ہوں تو وہاں آ سکتے ہیں. یہ بات سن کے پھر ان کے چہرے پر رونق آئی. اسی لیے انہوں نے اپنے کام کے، اپنے بچوں کو مسجد کے قریب رکھنے کی وجہ کے لیے خلیفۃ مسیح رابع کی ہجرت کے بعد مسجد فضل کے قریب گھر لے لیا، اور روزانہ 1 گھنٹہ دور کام پہ جاتے تھے تاکہ بچے اٹیچ رہیں مسجد کے ساتھ. اور یہی فکر ان کو اب بھی تھی کہ دور جانے کی وجہ سے اب جمعہ کس طرح پڑھا جائے گا. تو بہرحال انتہائی مخلص اور نیک انسان تھے. بڑی وفا کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور یہ وفا اپنے بچوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے بچوں کو بھی ہمیشہ خلافت و جماعت سے ان کی خواہش کے مطابق بلکہ اس سے بڑھ کر وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
ان کی اہلیہ کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے اور سکون اور تسکین کے سامان پیدا فرمائے۔ تیسرا جو جنازہ ہے اس کا ذکر تو میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ گزشتہ جو میں رہ گیا تھا، ہمارے پرانے کارکن اور اسیر رائے مولا رانا نعیم الدین صاحب مرحوم کا، اور ان کا بھی جنازہ ان جنازوں میں انشاءاللہ جو ادا کروں گا جمعے کے بعد میں شامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔